مثل الذین حملوا التورات، ان لوگوں کی مثال جن کو توریت دی گئی، ثم لم يحملوها، پھر اسے انہوں نے اٹھایا نہیں۔ اسی طریقے سے امانت کی بات، گیان اور ایمان، قرآن اور اللہ نے اپنی باتیں جو بھی نبی رسول پیغمبر کو بھیجی اس کے تعلق سے کہا، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اسے اٹھایا، اٹھانے کا حق ادا نہیں کیا، تو گویا کہ اٹھایا نہیں۔ ظلوماً جہولا، اٹھا کر بھی ظالم ہے، جاہل ہے، تو گویا کہ اس نے اٹھایا ہی نہیں۔ تو ان کی مثال توریت اور انجیل جن کو دی گئی تھی، حضرت موسیٰ پیغمبر کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ پیغمبر کے ماننے والوں کو، تو جو اپنے پاس کتاب کے ہوتے ہوئے سچے مالک کے گیان اور ایمان کا کمانڈمنٹ، انسٹرکشن، ہدایات ہوتے ہوئے اپنے پاس وہ کتاب رکھے ہوئے تھے گھروں میں، جیسے آج مسلمانوں نے رکھا ہے، لیکن انہیں سمجھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو لے کر چلنے، اس کے گیان کو دنیا میں پھیلانے کی توفیق نہیں ہے، تو گویا کہ یہ کتاب نہیں کے برابر، ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے، اٹھائے ہیں لیکن پھر بھی نہیں۔ اتخذوا ھذا القرآن، لیا تو ہے اس قرآن کو، بنا لیا اس قرآن کو، مہجورا، چھوڑ دیا۔ قرآن موجود تو ہے، گھروں میں ہے، مرے پر پڑھا جاتا ہے، مردہ کے لیے نہیں آیا۔ تو جس طریقے سے توریت اور انجیل والوں نے کیا، اور ڈھیر ساری احادیث میں ہے، حذو النعل بالنعل، جیسے یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے دین دھرم ایمان کے ساتھ کیا، گیان کی کتابوں کے ساتھ کیا، تم بھی بالکل ویسا ہی کرو گے۔ حذو النعل بالنعل، ان کے نقش قدم پر چلو گے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، ویسے ہی تم بھی یہودی اور عیسائیوں کی طرح ساری حرکتیں کرو گے۔ تو جب یہودیوں اور عیسائیوں نے توریت کو اٹھایا، ثم لم يحملوها، پھر نہیں اٹھایا، اس کے اٹھانے کا حق ادا نہیں کیا، جبکہ اللہ کہتا الذین آتیناہم الکتاب، حضرت آدم سے لے کر جن کو جب جس نبی کے ماننے والوں کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، انہیں تو اس کی تلاوت کا، اس کے پڑھنے کا، اس کے سمجھنے کا، اس پر چلنے کا، اس کو لے کر کھڑے ہو جانے کا، اس کو دنیا تک پہنچانے کا حق ادا کرنا چاہیے، لیکن ثم لم يحملوها، اکثریت نے یہی غلطی کی، اس کو اٹھا کر بھی نہیں اٹھایا۔ کمثل الحمار، ایسے لوگوں کی مثال گدھے کی ہے۔ گدھے کے پیٹھ پر ڈھیر ساری کتابیں لاد دی جائیں، رکھ دی جائیں، تو اس کا عالم نہیں ہو جاتا، اس کا سمجھنے والا نہیں ہو جاتا، اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، اس کو بیان نہیں کر سکتا، اس میں کیا باتیں ہیں وہ لوگوں کو بتا نہیں سکتا۔ یہ گدھے کی مثال ہے جو اللہ کی گیان اور ایمان کی کتابیں اپنے پاس رکھتے تو ہیں، ان کے گھروں میں ہے، جزدان میں سجا کر ہے، حریر و ریشم کے کپڑوں میں لپیٹ کر، خوشبو میں، اگربتی میں سجا کر رکھا تو گیا ہے۔ اسی کو ماہر القادری نے کہا، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، یوں مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی رلایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ قول و قسم لینے کے لیے ہاتھوں میں اٹھاتے، مر گیا تو اس کے لیے پڑھتے، اس کتاب کا حق ادا نہیں کرتے، تو اس کے رکھنے والے، اسے گھروں میں پڑھنے والے، اپنے صرف مردے پر پڑھنے والے، زندہ کو اس کے ذریعے زندگی دینے والے نہیں، زندہ کو ہدایت کے سامان کے لیے نہیں پڑھتے، تو ان کی مثال اس گدھے کی ہے جس کے اوپر ڈھیر ساری کتابیں لادی ہوئی، ایک کبھی اس کے علم میں نہیں ہے۔ یہی مثال آج امت مسلمہ میں اکثریت کی ہو چکی ہے کہ اس کتاب کے ہوتے ہوئے، اس کی تفسیروں کے ہوتے ہوئے، اس کے معنی اور مطالب کے ہوتے ہوئے، اس کی سب چیزیں ہوتے ہوئے، موجود ہوتے ہوئے، اس کا حق ادا نہیں کر رہے، تو اس گدھے کی طرح ہیں جس کی پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ ہے لیکن وہ کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ کہا گیا یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ تم بھی حذو النعل بالنعل، ایک جوتا جیسے دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، تم بھی یہودی اور عیسائیوں کے برابر یہی کام کرو گے۔
تو آج امت یہ کر کے دکھا رہی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے امت کو سمجھانے کی، اس طرف آنے کی کہ گدھے کی طرح صرف کتابیں، حدیث کی ڈھیر ساری کتابیں، قرآن کی ساری باتیں لائبریریوں میں رکھ کے جمع کر کے صرف اس حد تک محدود نہ ہو جائیں، بلکہ اس قانون پر، اس ہدایات پر، ان باتوں کو لے کر اس دنیا پر چھا جانے کے لیے، سچائی کا پیغام سب تک پہنچانے کے لیے، پریم، محبت، امن، سلامتی، ایمان، اسلام، یہ سب پوری دنیا کو بتانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، ورنہ ان کی مثال گدھے کی ہے۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ بئس مثل القوم، سب سے بری قوم وہ ہے الذین کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ ان کے پاس کتاب تھی، گدھے کی طرح اٹھائے ہوئے تھے، پھر بھی ان کو جھٹلانے والا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو صاف کہہ دیتا میں نہیں مانتا، اس کتاب کو نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا، توریت اور انجیل کو میں نہیں مانتا، ان کے زمانے میں لوگوں نے صاف کہہ دیا، وہ صاف جھٹلانے والا ہے، کافر ہے۔ اور ایک دوسرا جھٹلانے والا، میٹھا جھٹلانے والا یہ ہوتا ہے، دھوکہ دے کر جھٹلانے والا یہ ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے میں نے مانا، زبان سے اقرار کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے، قبول کرتا ہے، زبان سے دم بھرتا ہے، دعوے کرتا ہے میں مسلم، میرا خاندان مسلم، میرا ماں باپ سب مسلم، ہم سب مسلم، ہم سب کلمہ پڑھنے والے گیانی اور ایمانی، لیکن اس پر چلتا نہیں، تو یہ عملی طور پر جھٹلانے والا ہے۔ مثل الذین کذبوا بآیات اللہ، تو ان لوگوں کی مثال جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، عمل کے اعتبار سے، ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے نہیں، وہ تو صاف ہیں جھٹلانے والے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو جو زبان سے مان چکا ہو، اس کے پاس کتاب موجود ہو، گیان اور ایمان کی ہدایت موجود ہو، اب اس پر عمل نہیں کر رہا، تو ایسے ظالم کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے ظالموں کو جن کے پاس گیان ہے، ایمان ہے، قرآن ہے، اللہ کے رسول محمد پیغمبر کی ساری زندگی کی پوری احادیث اور ہسٹری اور سیرت ہے، اس کے باوجود در در کے ٹھوکریں کھا رہے، اس سچائی کو لے کر دنیا میں عزت حاصل نہیں کر پا رہے، تو اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے کی ویڈیو میں سنیے، قل یا ایھا الذین ھادوا